اچھا، ذکر الہی کے فضائل و فوائد کثیر ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو بڑے کمپیکٹ انداز میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیے. دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات بیان فرمائی. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، اللہ میں تجھے یاد کروں گا. اور حدیث پاک میں اس کی تفسیر میں فرمایا اِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ. کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات. فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو وہ انسانوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کے درمیان. کیسی جماعت ہے. اللہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ وہ کہے یا رئیس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کا نام لے کر یاد کرتے ہیں. اس کی استطاعت وہ تو ہر شے پر قادر ہے، شان کے مطابق وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ رئیس بھائی آپ سے کوئی آ کر بہت اچھی بات کہی آپ نے مفتی صاحب، مزہ آ گیا. یقین کریں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے، نہیں، اس کو کتنے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ میرے بھی ذہن میں بہت سارے اشکال تھے وہ دور فرما دیا. کسی اللہ والے نے برملا کہا نا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. کیا بات. تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ رب تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے؟ فرمایا قرآن کی آیت ہے تو مجھے یاد کر. تو کہا میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو قرآن کی روح سے میرا عقیدہ یہی ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. میں رئیس میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سے کوئی آ کر کہے، ایک وہ دوست آپ کا کہ جو مدتوں سے آپ سے بچھڑا ہوا ہے، کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں ہے، اور نامچی آدمی ہے، وہ صحیح ہے نا، بڑے منصب والا ہے، کوئی آ کر آپ سے کہے کہ یار وہ آپ کو یاد کر رہا تھا، کتنا خوش ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا آج کوئی کہے کہ وہ فلاں حکمران ہے وہ آپ کو یاد کر رہا تھا، فلاں وزیر صاحب آپ کو پاؤں زمین پر ہی نہیں ہوں گے حضرت. ارے سینہ تن جاتا ہے، پاؤں زمین پر نہیں لگتے. وہ یاد کر. تو جس کو رب کائنات کہ ساری مخلوق ساری کائنات اس کا ذرہ ذرہ جس کی ملک میں ہے جب وہ یاد کرے تو کیا ساری خدائی متوجہ نہیں ہوگی؟ ساری خدائی متوجہ نہیں ہوگی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے. دیکھیں حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روکے، فرمایا میں اسے سائلین سے بہتر عطا فرماتا ہوں. اللہ کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے. عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا کہ دائمی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا نہ کبھی نہ بھولنا. صبح و شام بھی کرو گے نا تمہارے لیے کفایت ہو جائے گا. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ جہاں یہ فائدہ کہ اللہ یاد کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر فائدہ تو کچھ اور نہیں ہے. رب کائنات ہمیں جتنی مرتبہ ہم یاد کر رہے ہیں، مثال اس پر نہیں آ سکتی، جتنی مرتبہ ہم یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے. دوسرا، دلوں کا چین کسی اور چیز میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں. کیوں کہ یہ وجود یہیں کا ہے، روح وہاں کی ہے. روح اور دل کا چین سیر سپاٹے میں نہیں ہے، سیر تفریح میں نہیں ہے، گناہوں میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ کے دل کو چین نہیں ملے گا. لیکن جہاں اللہ کا نام آ جائے گا وہاں دلوں کا چین ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے. کہیں فرمایا کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کہیں فرمایا تمہارے بیماروں کے لیے بیماری کے لیے شفا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی فوائد، رزق میں اضافہ، بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو چین نصیب ہو جاتا ہے کہ جو کہ آپ یہ تینوں چیزیں آپ پیسہ دے کر نہیں خرید سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ لے کر جائیں لاکھوں روپے کہ دل کا چین مجھے مل جائے، کبھی نہیں ملنے والا. وہ اللہ کے ذکر میں ہے. دوسرا،
پھر اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی سختی دور ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کس سے دور ہوگا؟ فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے ذکر یعنی تلاوت قرآن کریم سے, اور فرمایا کہ موت کو یاد کرنے سے یہ دل نرم ہو جاتا ہے, دلوں کی قساوت دور ہو جاتی ہے, اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اجر و ثواب بے انتہا, روحانی بالیدگی اگر ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. یہ تمام نعمتیں. اور آخرت میں فرمایا کہ نیک بندے کو نا اس حسرت کے سوا کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے فلاں وقت اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ. وہ صاحب نے ایک بڑی نازک بات کہی ہے, اس میں اگر آپ کبھی غور کیجئے گا, ڈیمونسٹریٹ کر لیں کبھی اس کو, اور لاکھوں روپے آپ خرچ کر لیں, سیر سپاٹے کر لیں, انجوائے کر لیں زندگی کو, اور بڑی تفریحات کر لیں, لیکن دل کو اطمینان جو ملے گا نا وہ آپ خلوت میں یا جلوت میں جب اللہ کا ذکر کریں گے, اطمینان قلب اسی سے ملے گا آپ کو. باقی چیزیں دنیاوی طور پر آپ کو مل جائیں گی پیسہ خرچ کرنے سے, لیکن جو ذکر سے قلب کو جو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے, اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہی کی جانب سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے.